رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے. ایک تو روزہ رکھنا ہے. کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں, پنجابی بہانے, میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا, پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا. اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے. تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بالکل معمولی سے, کوئی ایسا عذر نہیں, روزہ چھوڑ دیتے. ذرا سی باتیں لے کر لوگ, آپ یقین کریں, اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور بعض صرف سست ہیں, غافل ہیں, منہ پھیرے ہوئے ہیں. اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا, ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے, حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, زندگی بھر بھی روزے رکھے, وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی تھی. اتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے. تو کوشش کریں, اپنے آپ کو مینج کریں, مینٹین کریں چیزوں کو, اپنی صحت کا خیال کریں. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں, رمضان سے پہلے جو ایام ہے پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں, تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو, اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے. دوسری بات ہے, رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی کا تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے. یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا. اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے, ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی کوشش کریں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا, تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں, اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو, اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ارادہ کریں, یہ پروگرام بنا, خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار. کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم سے ہو جاتی ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں, بھول گئے. کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے. کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے, پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا. رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ, اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ, اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. حساب یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا, فرمائے جا تجھے معاف کیا. رمضان کا خاص مہینہ ہے, سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے, افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے, صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے. تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے. میرے بھائیوں, رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی, آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی, لیلۃ القدر قبولیت کی. اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں, رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے. ہم برے نہیں ہیں, چاہتے نہیں ہیں, پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں, کچھ من میں باتیں. اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں, دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو, پر انجان تھے, نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں. رمضان آ رہا ہے, بڑا گولڈن چانس ہے, بڑا خوبصورت موقع. بھائیو,
رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگے۔